چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو یہاں تک الحمدللہ ہم نے گزشتہ کلاس میں پڑھ لیا تھا، جس میں لاسٹ کلاس میں یہ بتایا گیا تھا کہ نام جو ہیں وہ اصل میں علم کہلاتے ہیں، نام اصل میں علم کہلاتے ہیں، علم اس میں اس کی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ معرفہ پہلے ہی سے ہوتے ہیں، انہیں معرفہ کرنے کی جو ہے ضرورت نہیں ہوتی، وہ پہلے ہی سے معرفہ ہوتے ہیں، انہیں معرفہ۔ لیکن اگر وہ مذکر کے نام ہیں تو اس میں ایک خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں الف لام نہیں آتا، وہ معرفہ ہوتے ہیں ان میں الف لام نہیں آتا اور تنوین آتی ہے۔ اس کے علاوہ جو مؤنث کے نام ہیں، جو لیڈیز کے فیمیلز کے نام ہیں، اس میں نہ ہی الف لام آتا ہے اور نہ ہی اس میں تنوین آتی ہے، دو پیش بھی اس میں نہیں آتے۔ اب یہ جو ہے یہاں پر کچھ اور ایکسرسائز کروائی ہے اور کچھ جو ہے ملکوں کے نام یہاں پر ذکر کیے ہیں۔ تو البیتو جیسے بتایا تھا اس سے پہلے کہ البیتو یہ ڈیفالٹ سٹیٹ میں جو ہے وہ پیش رہے گا، لیکن اگر اس سے پہلے حرف جر آ گیا تو اب یہ من البیتی زیر آ جائے گا۔ المسجدو پیش رہے گا، اس سے پہلے اگر حرف جر آ گیا الا تو پھر زیر آ جائے گا۔ ٹھیک۔ المدرس، مدرس کہتے ہیں یعنی ٹیچر جو ہے وہ سوال پوچھتا ہے من این انت، من کا بتایا تھا میں نے آپ کو سے، من کا مطلب سے، من سے۔ اینا کا کیا مطلب تھا؟ اینا کا مطلب تھا کہاں، کہاں، ٹھیک ہے، کہاں۔ اور انتا جو ہے وہ انتا اگر تا پر زبر لگا ہوا ہے تو یہ جو ہے یو تم کے لیے استعمال ہوتا ہے، میل کے لیے تم، یو۔ اور انتی جو ہے اگر تا کے نیچے زیر ہے، یہ دیکھیے یہاں پر زبر تھا اور یہاں پر زیر ہے، تو اگر زبر ہے یہ بھی جو ہے انتی جو ہے وہ فیمیل کے لیے ہے، فیمیل کے لیے، مؤنث کے لیے ہے۔ اس کا مطلب بھی تم ہے، اس کا مطلب بھی تم ہے، لیکن انتا ہوگا تو وہ مذکر کے لیے ہے اور انتی جو ہے وہ مؤنث کے لیے ہے۔ ٹھیک ہے، من اینا انتا تو من مطلب سے، من مطلب سے، اینا مطلب کہاں اور انتا مطلب تم، تو اس کا مطلب ہوا من اینا انتا، آپ کہاں سے ہیں، ویئر آر یو فرام، آپ کہاں سے ہیں یعنی آپ کا تعلق تو یہ اس کے لیے بھی پوچھا جاتا ہے کہ جو ہے مطلب یعنی آپ کہاں رہتے ہیں، اس کے لیے بھی یہ سوال جو ہے کیا جاتا ہے من اینا انتا، یہ اس کے لیے بھی کیا جاتا ہے کہ آپ کہیں سے چل کر آ رہے ہیں تو پوچھے، سامنے والے پوچھے گا من اینا انتا، کہاں سے آ رہے ہو، کہاں سے چل کر آ رہے ہو، تو وہ کہے گا کہ میں جو ہے فلاں جگہ سے آ رہا ہوں، میں مسجد سے آ رہا ہوں، جئت من المسجد، یا پھر جئت من الفندق، میں ریسٹورینٹ سے آ رہا ہوں، جئت من المدرستی، اتیت من المدرستی، میں اسکول سے جو ہے واپس آ رہا ہوں، لوٹ رہا ہوں، آپ اس طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو کسی جگہ سے واپس آنے، کوئی آپ آ رہے تھے تو اس نے سامنے والے نے پوچھا من این انت، کہاں سے آ رہے ہو، یا پھر آپ تعلق پوچھنے کے لیے بھی جو ہے یہ سوال کر سکتے ہیں من این انت، یعنی آپ کون سے ملک میں رہتے ہیں، کون سے ملک میں رہتے ہیں، کون سے شہر میں رہتے ہیں، آپ ٹرین میں کسی سے ملے تو آپ اس سے پوچھیں گے من این انت، آپ کہاں سے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، الی اینا، الی اینا کہاں کا ارادہ ہے، اینا مطلب کہاں اور الی مطلب تک، یعنی کہاں تک کا ارادہ ہے، کہاں جانے کا، کہاں جانے کا قصد رکھتے ہیں آپ، کہاں جا رہے ہیں، یہ من این انت اور الی اینا۔
نہیں، میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی کہا تھا بگنرز کے لیے اس زبر ہے یا زیر ہے یا پیش ہے، یہ اس کو واضح کرنا، اس کو کلیریفائی کرنا، اس کو بتانا جو ہے وہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، بولنے چالنے میں جب بولا جاتا ہے یا جو ہائی لیول کی جو عربی وغیرہ ہوتی ہے اس میں کرتے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو جو ہے ابھی چونکہ سیکھنا ہے، آپ کو تاکہ آپ اگر اس میں غلطی کریں تو آپ کو بتا دیا جائے، تو اس میں آپ کو جو ہے فرق کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. ٹھیک، تو انتا جو ہے وہ میل کے لیے آئے گا، یعنی تم، یو، اور انتی جو ہے وہ فیمیل کے لیے تم. ٹھیک، تو سوال یہ المدرس استاد محترم پوچھتے ہیں من این انتا، آپ کہاں سے ہیں؟ تو محمد کہتا ہے، محمد جواب میں دیتے ہیں انا من الیابان. انا مطلب میں، اب وہ چاہے انا، میں. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ہے وہ میل کے لیے بھی ہوگا، فیمیل کے لیے بھی ہوگا، مذکر کے لیے بھی ہوگا، اور مؤنث کے لیے بھی. انا جو ہے وہ سب کے لیے آتا ہے، میں یہ سب کے لیے جو ہے آل راؤنڈر ہے. انا کا مطلب میں، انا مطلب میں، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، میل ہو یا فیمیل ہو، وہ اپنے آپ کو میں کہے گا. انا منا. ٹھیک، تو من الیابان، یابان کہتے ہیں جاپان کو، الیابان مطلب جاپان. کچھ تو محمد کہتا ہے انا من الیابان، میں جاپان سے ہوں، میں جاپان سے ہوں، آئی ایم فرام جاپان. مدرس پوچھتے ہیں، استاد پوچھتے ہیں من این عمار، ومن این عمار، عمار کہاں سے ہے؟ عمار کون سے ملک سے تعلق رکھتا ہے؟ محمد جواب دیتے ہیں ہوا من الصین. اب دیکھیے یہاں پر بھی سوال جو ہوا ہے وہ محمد سے ہوا ہے. محمد نے کیا ضمیر پروناؤن استعمال کیا، ہوا مطلب وہ، یعنی عمار. ٹھیک، تو وہ ہوا کی ضمیر، اب ہم پوچھیں گے ہوا کی ضمیر کہاں جا رہی ہے، یعنی اس سے مراد کون ہے، تو آپ کو جواب دینا ہے کہ عمار کی طرف جا رہی ہے. ہوا کی ضمیر، یہ پوچھا جاتا ہے سوال کہ ہوا کی ضمیر، ہیا کی ضمیر، یا اس میں فاعل کون ہے، وہ پوچھا جاتا ہے. تو آپ کو جواب دینا ہے کہ ہوا کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے، عمار کی طرف. ٹھیک، تو محمد کہتے ہیں ہوا من الصین، وہ چائنا سے ہے. ہوا من الصین، الصین کہتے ہیں، صین کہتے ہیں چائنا کو. ہوا من الصین، وہ چائنا سے ہے. استاد پوچھتے ہیں ومن این حامد، حامد کہاں سے ہے؟ حامد کہاں سے ہے؟ محمد ہوا من الہند، وہ ہندوستان سے تعلق رکھتا ہے، اس کا تعلق ہندوستان سے ہے، الہند. تو کچھ دیکھیے میں ایک بار اور، رکیے ذرا، ٹھہریے ذرا. یہ سب کو دکھائی دے رہا ہے؟ دکھائی دے رہا ہے سب کو؟ ہاں یا نہیں؟ جی دکھائی دے رہا ہے. جی دیکھیے یہاں پر ہم نے معرفہ پڑھے تھے، معرفہ اور نکرہ. ٹھیک، یہ معرفہ اور نکرہ، اس کے اندر ہم نے معرفہ کے اندر علم کی تعریف پڑھی تھی، کسی خاص شخص یا خاص جگہ یا خاص چیز کا نام. ٹھیک، اس کو کیا کہیں گے ہم؟ علم کہیں گے. تو اس کے تعلق سے میں نے بتایا تھا کہ الف لام نہیں آئے گا، الف لام نہیں آئے گا اور تنوین آئے گی. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ڈیفالٹ میں الف لام ہوتا ہے، تو اس میں ہمیں ڈیفالٹ میں الف لام لگانا ہے. جیسے یہ دیکھیے خاص جگہ بھی ہے نا اس میں،
وہ بھی علم ہے. اب دیکھیے اس کو, خاص جگہ ہے نا, ہندوستان, جاپان, چائنا, یہ خاص جگہ ہیں, لیکن اس میں الف لام لگا ہوا ہے. تو جس میں الف لام لگا ہوا ہے اس میں الف لام کو چھیڑنا نہیں ہے, اور جس میں نہیں لگا جیسے عمار ہے, حامد ہے, ٹھیک, محمد ہے, تو جس میں الف لام نہیں لگا اس کو بھی نہیں چھیڑنا. تو جس میں ڈیفالٹ میں لگا ہوا ہے اس کو ویسا کا ویسے ہی پڑھنا ہے, اور اس میں الف لام لگے گا. جیسے مکہ ہے, جیسے مکہ ہے, اس میں الف لام نہیں لگتا. مکہ جو ہے اس میں الف لام نہیں لگتا, تو اس میں آپ کو الف لام نہیں لگانا. لیکن مدینہ ہے, اس میں الف لام لگتا ہے, تو اس میں آپ کو الف لام ہٹانا نہیں ہے. تو یہ اس کا کانسیپٹ ہے, جو جیسا ہے اس کو ویسے ہی پڑھنا ہے اور ویسے ہی اس کو استعمال کرنا ہے. اس کا تعلق نقل سے ہے کہ کس پہ الف لام آئے گا, کس پہ نہیں آئے گا, علم کے اندر ہے, یعنی کیونکہ یہ خاص جگہ ہے نا, خاص جگہ ہے, تو یہ علم کے اس میں کیٹیگری میں آتا ہے. تو الیابان, الصین, الہند, اس میں الف لام لگا ہے, تو اس میں ہمیں الف لام اس کو استعمال کرنا ہے. سمجھ میں آئے؟ جی سمجھ میں آئے. جی اوکے. تو محمد کے جواب دیتے ہیں ہوا من الصین, وہ چائنا سے ہے, اس کا تعلق چائنا سے ہے. کسی کی آواز آ رہی ہے, مائک میوٹ کر لیجئے. تو استاد سوال کرتے ہیں ومن این حامد, حامد کہاں سے ہے, حامد کا تعلق کس ملک سے ہے. محمد جواب دیتا ہے ہوا من الہند, وہ ہندوستان سے ہے, وہ ہندوستان سے تعلق رکھتے ہیں. مدرس پوچھتے ہیں این عباس, اس کا کیا مطلب ہوا, اس کا ٹرانسلیشن کیجیے. این عباس کا, عباس کا کیا مطلب ہوا. المدرس سوال کرتے ہیں این عباس, عباس کہاں ہے, ٹھیک, عباس کہاں ہے, صحیح. تو اگر اس میں من آ جائے گا اس کا ترجمہ ہوگا عباس کہاں سے ہے, لیکن یہاں پر سوال یہ ہے این عباس, عباس کہاں ہے. تو محمد نے جواب دیا خرجہ, وہ نکل گیا. اب دیکھیے یہاں پر یہ آپ کو انہوں نے پہلی بار اس کتاب کے اندر ورب کا استعمال کیا ہے. اب یہاں تک جہاں تک آپ نے پڑھا ہے پیج نمبر 24 تک, 24 نمبر پیج تک, یہاں پر انہوں نے پہلی بار جو ہے یہاں پر ایک فعل کا استعمال کیا ہے, یعنی ورب کا. خرجہ, خرجہ مطلب وہ نکل گیا, وہ چلا گیا, یعنی عباس جو ہے وہ چلا گیا. اب اس کی ضمیر کس کی طرف جائے گی, عباس کی طرف, وہ نکل گیا. اس کو ایسی کا ایسی لکھ لیجیے, میں انشاءاللہ ورب کی جو وہ ہے وہ میں بعد میں اس کا بتاؤں گا کہ وہ فعل وغیرہ کیسے ہوتے ہیں, حال, مستقبل, ماضی وغیرہ, اور اس کا کیا کیا طریقہ ہوتا ہے. جس طرح سے اسم کا بتایا تھا اس طرح انشاءاللہ فعل کا بھی بتائیں گے, لیکن ابھی اس کو چھوڑیے, ابھی صرف اتنا لکھ لیجیے خرجہ کا مطلب وہ نکل گیا. این ذہبا, کہاں گیا, یہ ذہبا بھی جو ہے یہ فعل ہے, ورب. اب یہ جو ہے اسم اور فعل کے اندر بس ایک میں چھوٹا سا بتا دوں فرق. اسم اور فعل کے اندر یہ فرق رہتا ہے کہ اسم پر جو ہے وہ تنوین آتی ہے, چاہے وہ دو زبر کی ہو, ٹھیک, دو زبر کی ہو, دو زیر کی ہو, یا دو پیش کی ہو, اس پر تنوین آتی ہے, یا الف لام آتا ہے. ان دونوں میں سے کوئی ایک آئے گا.
لیکن جو فعل ہوتا ہے، یہ دیکھیے یہ جو فعل ہے یہ جیسا ہوتا ہے ویسے ہی رہتا ہے، اس پر زبر زیر کی حرکت جو ہے وہ بدلتی نہیں ہے، یہ چاہے اس کے آگے پیچھے کچھ بھی آ جائے، یہ خرجہ ہے تو خرجہ ہی رہے گا، یہ ذہبہ ہے تو ذہبہ ہی رہے گا۔ تو یہ اس کے اندر جو ہے ورب کے اندر زبر زیر پیش کی کوئی یعنی تبدیلی، کوئی ڈفرنس، کوئی چینج نہیں آتا۔ بس یہ اتنا ایک چھوٹا سا فرق یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جو اسم ہے، جو ناؤن ہے، اس میں دو چیزیں آئیں گی، یا تو تنوین ہوگی، ٹھیک، چاہے کسی بھی اس کی ہو، زبر کی ہو، زیر کی ہو، پیش کی ہو، رفع ہو، ضمہ ہو، نصب ہو، کسرہ ہو، جر ہو، کچھ بھی ہو، یا پھر الف لام آئے گا، یا پھر الف لام آئے گا۔ اس کے مقابلے میں جو ورب ہے، جو فعل ہے، یہ جو ورب ہے، یہ فعل ہے، اس میں اس میں جو ہے زبر زیر کی تبدیلی نہیں ہوگی، جو وہ جیسا ہے وہ ویسا ہی رہے گا۔ اسکرین زیادہ رائٹ سائڈ ہے مطلب سمجھ میں نہیں آیا۔ جی سمیر صاحب، آپ کو کوئی سوال ہے؟ جی آپ کو کچھ سوال ہے سمیر صاحب؟ چلیے آگے پڑھتے ہیں۔ تو مدرس سوال کرتے ہیں این عباس، عباس کہاں ہے؟ محمد جواب دیتے ہیں خرجہ، وہ نکل گئے۔ تو استاد پھر سوال کرتے ہیں این ذہبہ، وہ کہاں گئے؟ کہاں گئے؟ ذہبہ خرجہ مطلب نکلنا، ذہبہ مطلب جانا، یہ جو ہے تھوڑا سا فرق ہے، خرجہ مطلب نکلنا اور ذہبہ مطلب جانا۔ تو محمد کہتے ہیں ذہبہ الی المدیر، یہاں پر آپ کا یہاں پہ جر استعمال ہوا، حرف جر، ذہبہ الی المدیر، وہ ڈائریکٹر صاحب کے پاس گئے ہیں۔ مدیر کہتے ہیں ڈائریکٹر، پرنسپل۔ تو یہاں پر ابھی سیناریو جو چل رہا ہے وہ اسکول کا سیناریو چل رہا ہے، پس منظر جو ہے وہ اسکول کا ہے، کسی مدرسے کا ہے۔ یہاں پہ استاد ہیں، ایک طالب علم ہے، انہوں نے کہا ذہبہ الی المدیر، وہ پرنسپل کے پاس گئے ہیں۔ ٹھیک، استاد پھر پوچھتے ہیں وَأَيْنَ ذَهَبَ عَلِيٌّ، علی کہاں پر ہیں؟ علی کہاں گئے ہیں؟ محمد ذهب الى المرحاض، مرحاض وہ ٹوائلٹ گئے، استنجا خانے گئے۔ تو مرحاض جو ہے وہ ٹوائلٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک، اور حمام جو ہے وہ واش روم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ حمام جو استعمال ہوتا ہے عام طور سے وہ واش روم کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اجب عن الاسئلہ الاتیہ، آنے والے سوالوں کے جوابات دیجیے۔ من این انت، چلیے معین الدین بھائی جواب دیجیے، من این انت؟ ماشاء اللہ، انا من الپاکستان، وہ میں پاکستان سے ہوں، ٹھیک۔ انت من الفلپین، فلپین مطلب فلپائن، فلپینس، تو اس میں جو ہے انت من الفلپین، ہاں۔ تو اس سے پہلے میں نے جو ہے وہ کوشچن والا جو یعنی اس طریقے سے جو سوال ہوتا ہے اس کو کرنے کا طریقہ بتایا تھا۔
أنت من الفلبين، ٹھیک، کہ آپ فلپائن سے ہیں. تو اگر آپ کو اس میں دینا ہے نعم، اگر نام ہے نعم انا، یہ انتا کی جگہ کیا ہو جائے گا؟ انا من الفلبین، ٹھیک. اور اگر لا میں جواب دینا ہے آپ کو تو لا میں بھی جو ہے دو طریقے سے جواب دے سکتے ہیں آپ. یہ کاما ہے، اس کو آپ کچھ اور نہ سمجھیے گا، یہ کاما ہے. عربی میں، انگلش میں ایسا لگتا ہے، اور عربی میں جو کاما ایسے لگتا ہے. اس کے بھی جواب دینے کے دو طریقے ہیں، آپ دونوں لکھ لیجیے آپ لوگ، ٹھیک. لستو ایک پازیٹیو طریقے سے آپ جواب دے سکتے ہیں، ایک مثبت طریقے سے، اور ایک جو ہے وہ منفی طریقے سے. لا لستو من الفلبین، میں فلپین سے نہیں ہوں. لستو من الفلبین، میں فلپین سے نہیں ہوں. تو یہ اگر آپ کو لا میں جواب دینا ہے، ٹھیک. اور دوسرا ہے لا، یہ پازیٹیو میں جواب ہوگا، مثبت طریقے سے آپ نے جواب دے دیا، ٹھیک. انا من الہند، تو یہ ایک سوال ہو گیا، ٹھیک. اور اس کا اگر آپ کو جواب نعم میں دینا ہے اگر آپ کو نام میں جواب دینا ہے تو یہ ہو گیا، آپ نے نام کیا، نام، ہاں، اور انتا کی ضمیر کی جگہ کیا آ گیا؟ آپ کا انا آ گیا. انا من الفلبین، ہاں میں فلپین سے ہوں. اور اگر آپ کو لا میں جواب دینا ہے تو لا میں جواب دینے کے دو طریقے ہیں یہاں پر. ایک مثبت ہے، ایک یہ مثبت ہو گیا کہ آپ نے پازیٹیو میں جواب دیا، لا انا من الہند، میں ہندوستان سے ہوں، ٹھیک. یا پھر آپ نے کہا لستو من الفلبین، میں فلپین سے نہیں ہوں. فلپین کا سوال کیا تھا تو آپ نے کہا لستو من الفلپین، میں فلپین سے نہیں ہوں، ٹھیک. تو آپ یہ جو ہے تینوں طریقے سے جو ہے آپ جواب لکھ لیجئے. اور اس کی کم سے کم اس طریقے سے مجھے کم سے کم 5 سوالوں کے جوابات چاہیے، جو ہوم ورک رہے گا آپ کا. اس طریقے سے مجھے دونوں طریقے سے یہ جتنے بھی طریقے بتائے جواب دینے کے، یہ والا اور یہ والا، اس پہ کم سے کم مجھے جو ہے 5 جملے اس طریقے سے کوئی سے بھی جو ہے آپ لوگ سوالات بنا کر اس کے جوابات دیجیے، ٹھیک ہے. یہ ہوم ورک رہے گا آپ لوگ، ٹھیک. تو انت من الفلبین، کیا آپ فلپین سے ہیں؟ اس کا جواب ہو گیا. من الصین، جی جی کہیے. جی جی یہ منفی ہو گیا. یہ مطلب یہ جوابات تو دیکھیے دونوں منفی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جواب دینے کے طریقے میں فرق ہے. ایک میں آپ کا مطلب نہیں کا استعمال کیا ہے ہم نے، یہ تو یہ ایک منفی کہلائے گا، منفی طریقہ کہلائے گا. انکار میں بھی منفی ہے، اور یہ انکار ہے لیکن مثبت طریقے سے انکار ہے. سمجھ گئے آپ؟ دیکھیے یہ دونوں جو ہے لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تو یہ دونوں جو ہے وہ انکار کے جملے ہیں. ہم نے دونوں میں جو ہے ڈینائی کیا ہے، منع کیا ہے، ٹھیک. لیکن انکار میں بھی پھر وہ چاہے یہ طریقہ جو ہے یہ منفی طریقہ ہے، اور یہ طریقہ جو ہے وہ مثبت طریقہ ہے، ٹھیک. کلیئر ہے؟ جزاک اللہ. تو من الصین، من، یہ دیکھیے یہ من ہے اور یہ من ہے، بتایا تھا میں نے. من جو ہے وہ سوال کے لیے ہوتا ہے، یعنی کون، اور من مطلب سے. تو من الصین، چائنا سے کون ہے؟ ہم؟ وہ وہ کون سا بچہ ہے جو چائنا سے ہے؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حامد من الصین، ٹھیک ہے. حامد جو ہے وہ چائنا سے ہے. من این حامد، حامد کہاں سے ہے؟ این ذهب عباس، عباس کہاں گیا؟ چلیے اب اس کا ترجمہ کریے. ذهب علی الى المدیر،
अज़हब अलीयुन इलल मुदीर। जी, क्या अली डायरेक्टर साहब के पास गया है? नाम ज़हबा अलीयुन इलल मुदीर। जी, अली जो है वो डायरेक्टर साहब के पास गया है। ठीक? तो इस तरीके से जो है वो आपको 5 जुमले कम से कम जो है वो ये तीनों तरीके से जो है जवाब देने हैं उसमें। वो होमवर्क करना है और इसको भी आप जो लोग ज़रा देख लीजिएगा। ये पेज नंबर 25 है। बुक जो है ग्रुप पे हैगी। ग्रुप पे डली हुई है, जो चाहे वो डाउनलोड कर ले और फिर आप अपने पास जो है अपनी जो नोटबुक है उसमें नोट करके ग्रुप पे पोस्ट करें फ़ोटो खींच के। ठीक? किसी को कोई सवाल? ये बताया था ना, इस तरीके से ये अंत मिनल फिलिपीन, ये क्या आप फिलिपाइन से हैं? तो आप इसके 3 तरीके से जवाब आते। जी, इस तरीके से आप कोई सवाल सवाल बनाइए। जी, इस तरीके से कोई सवाल बनाइए, ठीक? और उसके 3 तरीके से जवाब। जी, एक ये और एक ये, जो तीनों तरीके बताए, तीनों तरीके से जो है सवाल के जवाब आए। तो ये एक हुआ आपका। इस तरीके से जो है 5 जुमले इस तरीके से बनाकर आप जो है वो कॉपी में लिख लें और उसकी फ़ोटो खींच के जो है ग्रुप पे सेंड कर दें। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।